بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصلاۃ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو آج ہم نے نماز کی مختلف جو اقسام ہیں، جو اس کی ٹائپس ہیں، اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ نماز کا جو قانونی ڈھانچہ ہے اس کو تو ہم نے بہت حد تک ڈسکس کر لیا کہ وہ چیزیں جو نماز کے فرائض میں ہیں یا سنن میں ہیں، یا جو چیزیں نماز میں الاؤڈ ہیں، مباحات جنہیں کہا، یا وہ چیزیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں، فاسد کر دیتی ہیں، یا جو چیزیں نماز میں مکروہ ہیں جن کو ڈسکریج کیا گیا، یہ سب ہم نے دیکھ لیا۔ تو اب نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نماز کی اقسام۔ تو سب سے پہلے نماز وتر۔ نماز وتر کا کیا حکم ہے، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، یعنی لازم ہے، ٹھیک ہے، اوبلیگیٹری ہے۔ باقی جو فقہا ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ان کے نزدیک وتر کیا ہے، سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ ان کے ہاں اصطلاح نہیں ہے واجب کی، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان الوتر لیس بحتم، کہ وتر لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، کصلاتکم المکتوبہ، جیسا کہ فرض نماز تمہارے اوپر لازم کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھا ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اہل قرآن وتر پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وتر ہے، یعنی طاق ہے، اور اللہ تعالیٰ وتر کو یعنی طاق کو پسند کرتا ہے۔ تو بیسیکلی وتر کی نماز کا جو مقصد ہے، جو آبجیکٹیو ہے، وہ کیا ہے کہ رات کی نماز کو طاق کر لیا جائے۔ مغرب کی نماز تو ویسی طاق ہے، 3 رکعت ہے، عشاء کی نماز 4 رکعت تھی، تو اس کے لیے وتر کو پسند کیا گیا کہ وتر کے ذریعے تم رات کی عشاء کی نماز کو کیا کرو، طاق بنا لو، کیونکہ وتر طاق رکعات میں سے ہے، تو اس سے رات کی نماز طاق ہو جائے گی۔ جی، اللہ کو طاق پسند ہے، جیسا کہ یہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ وتر ہے، طاق ہے، اکیلا ہے، اور اللہ تعالیٰ وتر کو پسند کرتا ہے، ٹھیک۔ تو جمہور کی دلیل وہی روایت ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی قول صحابی ان کی دلیل ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وتر تمہارے لیے اس طرح فرض نہیں ہے جیسا کہ نماز فرض ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ انصار میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو محمد، ٹھیک ہے، اس نے یہ بات کہی کہ الوتر واجبن، وتر جو ہے وہ کیا ہے، لازم ہے۔ تو ایک صحابی ہیں عبادہ بن صامت، معروف صحابی ہیں، تو انہوں نے یہ بات کہی، کذب ابو محمد، ابو محمد جھوٹ بول رہا ہے، اس کی بات ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ 5 صلوات کتبہن اللہ، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی۔ تو صحابہ میں گویا یہ بات واضح تھی، صحابہ کے اقوال سے یہ بات ملتی ہے کہ وہ وتر کو 5 نمازوں کی طرف فرض نہیں سمجھتے تھے۔ تو اس لیے جمہور فقہا، میجورٹی جو ہے وہ اس طرف گئے ہیں کہ وتر سنت ہے۔ اس کا وقت، وتر کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے طلوع فجر تک، جسے ہم سحری کا وقت کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی وتر جو ہے یہ تہجد کی نماز ہے، آخر رات کی نماز ہے، لیکن آسانی کے لیے اس میں اجازت دی گئی کہ آپ اس کو عشاء کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ آسانی کے لیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کس طرح سے وتر پڑھتے تھے،
تو انہوں نے کہا کہ بعض اوقات تو اللہ کے رسول نے اول رات میں وطر پڑھا، اول رات سے مراد مطلب عشاء کے ساتھ، اور بعض اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر رات میں وطر پڑھا، آخر رات سے مراد یعنی تہجد کے بعد، قیام اللیل کے بعد، یعنی سحری سے پہلے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وطر کا جو وقت ہے، جو دورانیہ ہے، وہ کافی زیادہ ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا مستحب وقت یا پریفرڈ وقت کون سا ہے، وہ رات کا آخری حصہ۔ دوسرا جو وقت ہے یعنی عشاء کے ساتھ، یہ اس کا جائز وقت ہے، الاؤڈ ہے یہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ تم میں سے جس کو یہ گمان ہو کہ وہ آخر وقت میں اٹھ جائے گا، یعنی جسے پکا پتہ ہے کہ وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھ جائے گا، تو وہ کیا کرے، وہ اپنے رات کی آخری نماز جو ہے وہ وطر کو بنائے، یعنی آخر رات میں وطر پڑھے، کیونکہ آخر رات میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے اور یہ افضل وقت ہے۔ اور جس کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ رات کے آخر پہر میں نہیں اٹھ پائے گا، تو وہ اول وقت میں وطر پڑھ لے، یعنی عشاء کے ساتھ پڑھ لے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے سوال کیا کہ آپ وطر کب پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مسند احمد کی، سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا عشاء کے ساتھ۔ حضرت عمر سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں تو آخر رات میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تصویب فرمائی۔ ہاں نہیں، نماز تو پڑھ سکتا ہے، وہ آگے بات آ رہی ہے۔ وطر کی رکعات کتنی ہے، تعداد رکعات۔ وطر کی نماز کے بارے میں جو احادیث ہمیں ملتی ہیں، جیسا کہ امام ترمذی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعت وطر بھی پڑھے، 9 رکعت، 7 رکعت، 5 رکعت، 3 رکعت اور 1 رکعت۔ یہ امام ترمذی کا قول ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ مختلف روایات کی روشنی۔ لیکن امام اسحاق نے ایک بات کی ہے اور وہ بات بڑی اہم ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا کہ اللہ کے رسول 13 رکعت وطر پڑھتے تھے، یہ جو بات ہے تو اس سے مراد صلاۃ اللیل ہے، اس سے مراد قیام اللیل ہے۔ وہ اللہ کے وسلم کی 13 رکعت ہوتی تھی، تو بعض اوقات قیام اللیل کے لیے وطر کا لفظ آ گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اکیلی وطر کی نماز 13 رکعت تھی۔ تو یہ اہم نقطہ ہے۔ ایک روایت میں ہے سنن نسائی کی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، وہ یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 وطر بھی پڑھ لیتے تھے اور 5 بھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 9 رکعت پڑھتے تھے رات کو، 9 رکعت، اور اس میں آپ صرف 8ویں رکعت میں بیٹھتے تھے، یعنی 8ویں میں بیٹھ کے پھر 9ویں میں بیٹھ کے۔ تو بظاہر اس سے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اصل میں رات کی نماز ہے۔ وطر بیسیکلی جو ہے وہ 1 رکعت ہی ہے، باقی تمام نوافل ہیں، کیونکہ وطر کا مقصد جو ہے وہ رات کی نماز کو طاق بنانا ہے۔ تو 9 رکعت اگر ہے تو اس میں 8 رکعت کیا ہے، وہ قیام اللیل ہی ہے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل 2 رکعتیں کر کے کیا، اور کبھی اس طرح سے کر لیا۔
یہ بات زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ یہ بات کہی جائے کہ قیام اللیل علیحدہ ہوتا تھا اور 9 رکعت وتر کی نماز علیحدہ ہوتی تھی۔ ایسا نہیں ہے، یہ احادیث سے ثابت کرنا مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احناف اس طرف چلے گئے کہ وتر اصل میں 3 رکعت ہی ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بقیہ روایات آپس میں کیا ہیں، ٹکرا رہی ہیں، یعنی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے رسول اگر 13 رکعت وتر پڑھتے تھے تو قیام اللیل کب کرتے تھے، تہجد کی نماز جو ہے وہ کیسے پڑھتے تھے۔ تو ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز کیا ہے، 2 رکعت کر کے پڑھو۔ تو افضل یہی ہے، یہ آپ وسلم کا عام طور معمول یہی رہا کہ آپ رات کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، اور آخر میں جو ہے وہ وتر کے ذریعے اس کو طاق بنا لیتے تھے، اور عام طور پہ آپ نے جو وتر پڑھے وہ 3 رکعت ہے۔ لیکن بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جمع کر لیا قیام اللیل کو اور وتر کی نماز کو، تو وہ وتر کی نماز جو ہے وہ 9 رکعت ہو گئی، 13 رکعت ہو گئی۔ قرات، ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ عام طور پہ آپ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ اب 3 رکعت میں بھی 2 کیا ہیں، نفل ہیں، پہلے 2 نفل ہیں، اور اس میں بھی دونوں معمولات ملتے ہیں اللہ کے وسلم سے کہ آپ نے تینوں رکعتیں اکٹھی پڑھی، یعنی تیسری رکعت میں سلام پھیرا، یا پھر آپ نے 2 رکعتیں علیحدہ پڑھی، پہلی 2 رکعتیں، اور اس کے ساتھ ایک وتر ملا لیا۔ دعائے قنوت، یعنی وتر میں جو ہم دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دعائے قنوت احناف کے نزدیک واجب ہے، لازم ہے، یعنی ان کے نزدیک اگر دعائے قنوت رہ جائے گی تو وہ کیا کہتے ہیں، سجدہ سہو کریں گے۔ جمہور کے نزدیک کیا ہے، وتر بھی سنت ہے، اس میں دعائے قنوت بھی کیا ہے، سنت ہے۔ تو اس میں مختلف دعائیں ہیں، جو سب سے مطلب اتھینٹک روایت ہے وہ کیا ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، حضرت حسن بن علی سے، رسول اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں ان سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی وطروں میں پڑھنے کے لیے، رضی اللہ عنہ، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت، ٹھیک ہے، وہ آگے جیسے دعاؤں کی کتاب میں مل جائے گی۔ ایک دعا جو احناف کے ہاں پڑھی جاتی ہے تو اس کے بھی اکثر و بیشتر جو الفاظ ہیں وہ بعض روایات میں ہمیں ملتے ہیں، لیکن وہ روایات اگرچہ اتنی اتھینٹک نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک دعا ہے، دعا کے طور پہ اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو جمہور علماء کے نزدیک جو ہے وہ پورے سال میں دعائے قنوت پڑھی جائے گی، یعنی یہ ایک عام پریکٹس تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ وتر میں دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ لیکن امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی یہ عام پریکٹس نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں دعائے قنوت کیا کرتے تھے، وہ بھی رمضان کے نصف اخیر میں، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ 16 رمضان اور اس کے بعد، یعنی امام شافعی کے نزدیک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول نہیں تھا۔ کیونکہ سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب لوگوں کو جمع کیا رمضان میں کہ حضرت ابی بن کعب کے پیچھے کیا کریں، تراویح پڑھیں مسجد نبوی میں، اس سے پہلے تو لوگ انفرادی طور پہ تراویح پڑھتے تھے، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں پڑھتے تھے، تو وہ جو حضرت ابی بن کعب تھے وہ رمضان کے نصف اخیر میں قنوت کرتے تھے، اس کے علاوہ نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے جو ہے وہ امام شافعی نے دلیل پکڑی۔ قنوت کا مقام، یعنی دعائے قنوت کہاں کی جائے گی، تو دعائے قنوت رکوع سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے، رکوع کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، دونوں طرح جو ہے وہ ہمیں
ملتا ہے، یعنی صحابہ سے ملتا ہے۔ آثار صحابہ بھی کسی درجے میں دلیل ہے نا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ بات مروی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یعنی صحابہ جو ہے وہ دعائے قنوت رکوع سے پہلے بھی کر لیتے اور رکوع کے بعد بھی کر لیتے۔ تو مسئلے میں وسعت ہے، اس میں تنگی نہیں ہے۔ ہاں ان کے ظاہری بات ہے، متعین دعا تو کبھی واجب نہیں نہ ہوتی، متعین دعا نہیں۔ جی تو حنابلہ اور شوافی یہ کہتے ہیں کہ دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھائے جائیں، حناف کے نزدیک ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے۔ ٹھیک، جی وطر کے بعد کی دعا، یہ بھی ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، ہاں مسئلے میں وسعت ہے۔ ٹھیک، تو وطر کے بعد آپ وسلم عام طور پہ یہ دعا کرتے تھے، سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس، 3 مرتبہ کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کا اضافہ کیا، رب الملائکۃ والروح۔ تو وطر کے بعد کی یہ دعا یہ کیا ہے، یہ مسنون ہے۔ ہاں مطلب وطر نماز کے بعد کے 3 رکعت پڑھ لی نا، سلام پھیر لیا، تو یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ نیکسٹ کیا ہے کہ ایک رات میں 2 وطر نہیں ہے، اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا وطران فی لیلہ، ایک رات میں 2 وطر نہیں ہے۔ وہ ابھی جو بھائی کہہ رہے تھے نا کہ اگر رات کو وطر پڑھ کے سو گئے، ٹھیک ہے، پھر صبح اللہ نے اٹھنے کی توفیق دے دی، تہجد کی نماز پڑھی، تو اب دوبارہ وطر نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک، نہیں وہ اتنا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ 3 وطر ہو جائیں گے نا۔ 1 رکعت آپ پڑھیں گے اس کو جفت بنانے کے لیے، تو یہ دوسرا وطر ہو گیا، پھر آپ نوافل پڑھیں گے، پھر اللہ کے رسول نے 2 سے بھی منع کیا، تو آپ 3 وطر کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے رات کی آخری نماز جو ہے وہ وطر کو بناؤ، جیسا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ وہ رات کی نماز پڑھتے تھے، یعنی عشاء کی نماز، پھر ایک وطر پڑھتے تھے، اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ان کو کہا گیا کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ آپ رات کی آخری نماز جو ہے وہ وطر کو بناتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص عقل مند ہے جو رات کی آخری نماز کس کو بناتا ہے؟ وطر کو، یعنی سب سے آخر میں جو ہے وہ وطر پڑھتا ہے۔ تو یہ چیز پسندیدہ ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وطر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، وسعت موجود، کیونکہ خود اللہ کے رسول نے وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح روایت میں ہے۔ وطر کی قضا، اگر وطر کی نماز رہ جائے تو اس کی قضا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن بہقی کی روایت ہے، کہ جب تم میں سے کوئی ایک صبح کرے اور اس نے وطر نہ پڑھے ہوں تو وہ وطر پڑھے۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ جو بندہ سو گیا یا بھول گیا اور اس کے وطر رہ گئے، تو جب جاگے یا جب اس کو یاد آئے تو وہ وطر کی نماز پڑھ لے۔ تو گویا وطر کی نماز سنت ہے، لیکن ایسی سنت موقدہ ہے
کہ جس کی قضا کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی. اور وطر کی نماز اور اسی طرح صبح کی 2 سنتیں یہ ہیں سنن مؤکدہ میں سے، لیکن اللہ کے رسول ان کو سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، اس لیے احناف جو ہے نا وہ وطر کے وجوب کی طرف چلے گئے. نیکسٹ کیا ہے جی؟ نہیں، پھر تو نہیں ہے، پھر تو نہیں. مطلب یہ ہے کہ فجر سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے نا، فجر کی نماز سے پہلے پہلے اس کی قضا دے دے، جیسا کہ بعض صحابہ سے ملتا ہے کہ وہ فجر سے پہلے پہلے وتر پڑھ لیا کرتے تھے. ہاں پھر تو احناف کے نزدیک ہوگا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ واجب. نیکسٹ کیا ہے؟ نماز تہجد، قیام اللیل جسے ہم کہتے ہیں. اس کی بہت فضیلت ہے قرآن مجید میں بھی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فتہجد بہ، کہ آپ رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھیں نافلۃ لک. اچھا، اس کے 2 معنی کیے گئے نافلۃ لک. نفل کہتے ہیں زائد کو، اس کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ یہ فرض کے علاوہ، یعنی 5 نمازوں کے علاوہ زائد طور پہ آپ کے اوپر فرض ہے. نافلۃ لک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فرض تھا، تہجد کی نماز آپ کے لیے لازم تھی. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ متقین کی جب صفات بیان فرمائیں تو کیا کہا؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کے تھوڑے حصے میں سوتے تھے، یعنی تہجد کی نماز پڑھتے تھے ایک تو یہ، اور پھر سحری کے وقت میں وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت میں استغفار کرتے تھے. اس سے مراد بھی تہجد کی نماز ہے. اسی طرح جب اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کی صفات بیان فرمائیں تو کیا کہا؟ عباد الرحمن کی صفات، ٹھیک ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں. تو یعنی قرآن نے سب سے زیادہ جس نماز کے لیے موٹیویٹ کیا ہے وہ تہجد کی نماز سب سے زیادہ. اور تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ جس کے فضائل شاید احادیث میں کم ہے، قرآن میں زیادہ ہے. عام طور پہ تو ہوتا ہی ہے نا کہ حدیث میں زیادہ تفصیل ہوتی ہے، لیکن اس مسئلے میں قرآن میں زیادہ تفصیل ہے. جیسے ایک اور جگہ اللہ عز و جل نے کہا کہ اللہ کے بندے کون ہیں یا مومن، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ جن کے پہلو ان کے بستروں سے کیا ہیں؟ علیحدہ رہتے ہیں. اور اسی طرح امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، وہ شخص جو رات کو کھڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے، سجدے کی حالت میں ہے، وہ جو کہ سویا ہوا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو بہت زیادہ قرآن نے اس نماز کے لیے موٹیویٹ کیا. تو فضیلت بہت زیادہ اس نماز کی، شاید نفل نمازوں میں اس سے بڑھ کے کسی نماز کی فضیلت نہیں. بلکہ قرآن نے تو کہا کہ تزکیہ نفس کا بنیادی ترین ٹول جو ہے نا اصلاح نفس کا، وہ یہ ہے. سورہ مزمل میں کہا نا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، جو اپنے نفس کو قابو کرنا چاہتا ہے، سیلف کنٹرول جسے چاہیے، وہ تہجد کی نماز کو عادت بنا لے. آداب، کچھ آداب ہمیں ملتے ہیں تہجد کی نماز کے، جیسے یہ ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ رات کو تہجد کی نیت کر کے سونا چاہیے، اس کا بھی ثواب ہے، بھلے نہ اٹھے. یہ سنن نسائی کی روایت ہے حضرت ابو درداء سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو رات کو بستر پہ لیٹ جاتا ہے اور پھر یہ نیت کرتا ہے کہ اگر صبح اٹھا تو وہ تہجد کی نماز پڑھے گا،
پھر صبح اس کے اوپر نیند غالب آ جاتی ہے، یعنی سویا رہتا ہے، تو اسے اس کی نیت کا اجر ملے گا، یعنی اسے تہجد کی نماز کا اجر ملے گا، اور اس کی نوم جو ہے، اس کی نیند جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ صدقہ ہو جائے گی۔ تو تہجد کی کم از کم نیت کر کے سونا چاہیے، اتنا تو سب کر سکتے ہیں۔ دوسرا اس کے آداب میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے، عام طور پہ اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا کہ 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے تھے قیام اللیل، اور 3 رکعت اس کے ساتھ وتر ہوتے تھے، 11 رکعت۔ تو پہلی جو 2 رکعتیں ہوتی تھی وہ خفیف ہوتی تھی، ہلکی ہوتی تھی، پھر اگلی 2 اس سے لمبی، پھر اگلی 2 اس سے بھی لمبی، پھر آخری جو 2 ہیں وہ نسبتاً ہلکی ہوتی تھی۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی رات کو یعنی قیام کرے تو وہ 2 ہلکی رکعات کے ساتھ تہجد کی نماز کا آغاز کرے۔ جی نہیں، اپنی طوالت میں یعنی یہ نہیں ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں بھی ہی سپارہ پڑھ ڈالے ہیں۔ نیکسٹ اس کے آداب میں یہ ہے کہ اگر نیند کا غلبہ ہو تو پھر سو جائے، پھر تہجد کی نماز نہ پڑھے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے رات کو نماز کے لیے اٹھے اور قرآن اس کی زبان پہ بھاری ہو جائے، یعنی نیند کے غلبے کی وجہ سے، اور اسے یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے، پھر وہ سو جائے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے جو متفقن علیہ روایت ہے، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رسی دیکھی جو 2 ستونوں کے درمیان بندھی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت زینب جو ہیں وہ نماز پڑھتی ہیں، تو رات کو جب آتی ہیں تو اب نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی گر جائیں گی تو وہ رسی کا سہارا لے لیتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رسی جو ہے وہ کھول دو۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت نماز پڑھے جب کہ اس میں چستی ہو، پوری طرح بیدار ہو، اور اگر اس میں سستی ہے، کسل مندی ہے، تو پھر اسے سو جانا چاہیے، کیونکہ نماز کا آبجیکٹو فوت ہو جائے گا نا۔ وقت، تہجد کی نماز کا وقت وہ عشاء کے بعد سے لے کے طلوع فجر تک ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم رات کے جس حصے میں چاہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ سکتے، یعنی ہم نے رات کے ہر حصے میں اللہ کے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا، اور رات کے ہر حصے میں ہم نے اللہ کے رسول کو سوتے بھی دیکھا۔ یعنی کبھی آپ نے اول وقت میں تہجد پڑھ لی، کبھی درمیان وقت میں، کبھی آخر وقت میں، لیکن عام معمول آپ کا یہی تھا کہ آپ آخر وقت میں پڑھتے تھے۔ تو تہجد کی نماز کا وقت عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، تہجد کی نیت سے 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، تو اس کی تہجد کی نماز ہی ہے۔ تو یہ کہنا کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، تو یہ غلط فہمی ہے، مسکنسیپشن ہے۔ اگر کوئی رات کو جاگ رہا ہے 1 2 بجے 3 بجے تک اور سونے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، تو اس کی تہجد کی نماز ہے، اس کے لیے سونے وونے کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، کوئی شرط نہیں۔ تو مستحب وقت اس کا رات کا آخری پہری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا پہ سب سے نچلے آسمان پہ نزول فرماتے ہیں، جبکہ رات کا آخری تہائی حصہ ٹھیک باقی رہ جاتا ہے۔ تو اس وقت فرشتہ یہ کہتا ہے کہ کون ہے
جو اللہ تعالیٰ کو پکارے، اللہ سے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی دعا قبول کروں، اور کون ہے جو اللہ سے سوال کرے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کو عطا کروں، اور کون ہے جو اللہ سے توبہ استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو معاف کروں. تو افضل وقت اس کا یہی. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ جو ہے وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے. جوف اللیل کے الفاظ ہیں، یعنی رات کا پیٹ، مطلب رات کے پیٹ سے مراد اس کا نصف کے بعد سے تہجد کا وقت تقریباً شروع ہو جاتا ہے. تو اگر تمہیں موقع ملے تو ضرور رات کے آخر پہر میں جو ہے وہ اپنے رب کو یاد کرو. تعداد رکعات، تہجد کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت پہ اضافہ نہیں کرتے تھے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. پہلے 4 رکعتیں آپ پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر 3 پڑھتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کی نماز میں نے کہا نا کہ مختلف طرح سے مروی ہے. یہ بھی مروی ہے ایک حدیث میں کہ 2 کر کے آپ نے پڑھی، یہ بھی بعض روایات میں ہے کہ آپ نے 4 رکعتیں کر کے پڑھی، اور یہ بھی ہے کہ آپ نے اکٹھی 9 رکعتیں پڑھ دی ہیں. اس میں مختلف روایات ہیں، زیادہ تو یہی بہتر ہے کہ ایک تشہد کے ساتھ. بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور وہ بیٹھ کے پڑھی. تہجد کی قضا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تہجد قضا ہو جاتی تھی، یعنی بیماری کی وجہ سے، تو اللہ کے رسول دن میں اس کی قضا ادا کرتے تھے، یعنی چاشت کے وقت میں عام طور پہ تہجد کی نماز آپ پھر پڑھتے تھے. ہاں، لیکن ایک روایت ہے، سنن کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت عمر سے ہے، کہ جو رات کو اپنا حصہ جو ہے عبادت کا اس سے سویا رہا، یعنی اس کا رات کا ایک روٹین بنی ہوئی تھی، روٹین والی کی بات ہو رہی ہے، اور وہ اس سے سویا رہا، تو وہ فجر اور ظہر کے درمیان اگر اس کو پڑھ لے تو اسے رات کی عبادت کا ہی ثواب ملے گا، تہجد کی عبادت. نماز تراویح مطلب جسے ہم قیام رمضان کہتے ہیں، قیام اللیل، بیسیکلی تو یہ قیام اللیل ہے. رمضان میں ہم اس کو تراویح کی نماز کہہ دیتے ہیں، عام دنوں میں یہ قیام اللیل ہے، تہجد کی نماز ہے. تو چونکہ تہجد کی نماز میں جو وقت ہے وہ فلیکسیبل ہے نا، ابھی بات گزری ہے، عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے رمضان میں عام طور پہ جو تہجد کی نماز ہے، جو قیام اللیل ہے، وہ عشاء کے ساتھ ادا کر لیا جاتا ہے، اور اس کو ہم اپنے عرف عام میں تراویح کی نماز کہہ لیتے ہیں. فضیلت میں تو وہ روایات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے رمضان میں ایمان اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی، احتساب یا ثواب کی نیت سے جو ہے وہ قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان قیام نہیں کیا، بلکہ روایات میں ملتا ہے کہ 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، 23، 25 اور 27 کی رات. بعض روایات میں یہ بھی ہے، جیسا کہ سنن کی روایت میں ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ مسجد میں آپ کا انتظار کرتے رہے کہ آپ نکلیں گے، لیکن اللہ کے رسول نہیں آئے.
تو روایات میں یہ ہے کہ یہ تیسری رات کا معاملہ تھا کہ اللہ کے رسول نہیں آئے. تو ایک سال ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں قیام کیا ہو، ایک سال اللہ کے رسول جو ہے وہ تیسری رات کو نہیں نکلے ہوں. تو جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا تم انتظار کر رہے تھے لیکن میں خود نہیں نکلا، اس اندیشے سے کہ کہیں تم پہ تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں روایات میں ملتا ہے 3 سے زیادہ آپ نے نہیں کیا. ہاں 3 سے زیادہ نہیں کیا، لیکن یہ بھی نہیں ملتا کہ ہر رمضان کیا ہو، یہ بھی نہیں ملتا، مطلب اتنی وضاحت نہیں ہے. لیکن یہ اتنا ہو سکتا ہے کہ جی مختلف رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور 3 راتوں سے زیادہ نہیں کیا اس کو، اور وہ بھی 3 جو طاق راتیں تھیں. یہ تو 2 ہجری میں روزہ فرض ہو گیا تھا نا، 2 ہجری میں. ہاں وہ تو اپنی جگہ تھی. انفرادی طور پہ تو اللہ کے رسول پڑھتے تھے، با جماعت اس لیے نہیں کی کہ کہیں فرض نہ کر دی جائے، یعنی اللہ کو اتنی پسند نہ آ جائے. تو اناف اور شوافے کے نزدیک جو ہے تراویح کی نماز 20 رکعت ہے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل سے دلیل پکڑتے ہیں کہ حضرت عمر نے جب وہ مسجد نبوی میں آئے ہیں تو انہوں نے حضرت ابی بن کعب کو جو ہے وہ امام مقرر کیا کہ لوگ انفرادی طور پہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کو ان کے پیچھے جمع کر دیا. امام مالک کے نزدیک 11 رکعت ہے، کیونکہ وہی روایت جو کہ، اور عام طور پہ محدثین کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ 11 رکعت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو اللہ کے رسول 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے. لیکن امام مالک یہ کہتے تھے کہ مسئلے میں جواز ہے، یعنی 11 کے اوپر اضافہ کیا جا سکتا ہے، سختی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ اہل مدینہ جو ہے وہ 36 رکعت پڑھتے ہیں اور 3 وتر 39، تو وہ کہتے تھے 39 بھی جائز ہے. اور یہ بھی کہتے تھے کہ 23 رکعت بھی جائز ہیں، کیونکہ اہل مکہ جو ہے ان کے زمانے میں وہ 20 رکعت پڑھتے تھے اور ساتھ میں 3 وتر پڑھتے تھے. اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو قول ہے نا اس پہ تو اس کی سند کے حوالے سے تو کلام ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ائمہ ہیں جیسے امام شافعی وغیرہ یا امام مالک جب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے زمانے میں یہ ہو رہا ہے مسجد نبوی میں یا حرم مکی میں، تو وہ پھر اس کے بعد اس کی سند کی ضرورت نہیں رہ جاتی. جیسے آج کل بھی حرمین میں اگر کوئی کہے کہ جی وہاں 20 رکعت پڑھائی جاتی ہیں تو اس کی سند تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب وہ ہمارے زمانے میں ہے، ہو رہا ہے نا. ہاں بڑا مسئلہ نہیں ہے، بس یہی ہے، اس میں جمع یہی ہے کہ جی جو مسنون عمل ہے وہ تو 11 رکعت ہی ہے، مستحب اور مسنون عمل 11 رکعت ہی ہے. لیکن اگر کوئی 11 رکعت پہ اضافہ کر لے تو چونکہ نفل نماز ہے اور نفل نماز میں کوئی تعداد جو ہے وہ مقرر نہیں ہوتی، تو کوئی 20 رکعت پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. بلکہ بعض حنفی علماء جیسا کہ ابن الحمام یہ کہتے ہیں کہ 11 رکعت جو ہے یہ تو سنت ہے، اس کے بعد جو ہے وہ نفل ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک اچھی جمع ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر لوگ اس کو نفل کے طور پہ پڑھیں. لیکن اس کو بہرحال پھر چیزوں کو متعین نہیں نہ کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے. متعین جب آپ کر لیتے ہیں تو پھر اس میں ایک شائبہ آ جاتا ہے سنت کا. تو لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی 20 پڑھ رہے ہیں تو آپ ان پہ بھی نکیر نہیں کرنی چاہیے. جی ہاں نہیں، اصل میں دیکھیں نا انہوں نے تو اس کو نفل نماز سمجھتے ہوئے چونکہ یہ نفل ہے تو، لیکن یہ ہے کہ اس کی سند میں کلام ہے.
موطا میں روایت یہ ہے، اس لیے امام مالک اس طرف گئے ہیں 11 رکعت ہے، کہ حضرت عمر جو ہے، یعنی بعض حضرت عمر سے جو صحیح سند سے اقوال ہیں وہ یہی ہیں کہ 11 رکعت کی انہوں نے تلقین کی تھی۔ تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ روایات اور آثار صحابہ سے تو دلیل نہیں پکڑی جا سکتی، ہاں ایک عمومی جو اصول ہے شریعت کا کہ یہ چونکہ نفل نماز ہے اور نفل میں کوئی تعداد مقرر نہیں ہے اور کوئی کمی بیشی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تو اس اصول کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیں نا، اب اگر 8 رکعت کے بجائے کوئی اگر مطلب اہل حدیث ہی ہو اور 4 رکعت پڑھ کے نکل جائے یا 2 رکعت پڑھ کے نکل جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ اس نے کوئی بدعت کی ہے جی۔ تراویح کی جماعت، تو تراویح کی جو باقاعدہ جماعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہم نے کہا کہ 3 دن ہی ثابت ہے، جو باقاعدہ جماعت ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، کہ انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پہ جمع کیا لوگوں کو، اور ساتھ میں کیا کہا کہ جو لوگ سو رہے ہیں وہ افضل ہیں، کیونکہ وہ رات کے آخری گھڑی میں کھڑے ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی تراویح کی نماز چونکہ قیام اللیل ہے نا، تو اس کا افضل وقت کیا ہے؟ آخر وقت ہے، تو اس لیے حضرت عمر نے کہا، یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ جو اس وقت سو رہے ہیں اور رات کے آخری پہر قیام کریں گے وہ افضل ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے صبح اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ انسان اس امید پہ چھوڑ دے اور صبح اٹھے بھی نہ، مطلب شیطان کے وسوسے میں بھی نہ آئے۔ مطلب جس کی روٹین ہے تہجد کی وہ تو چلے چھوڑ دینا، جس نے مطلب پہلے دن ہی صبح اٹھنا ہو تو اس بیچارے کے لیے تو سحری کے لیے اٹھنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو شیطان کے وسوسوں سے بھی بچنا چاہیے۔ بعض شیطان کہتا ہے اچھا صبح تہجد کے ساتھ وتر پڑھ لیں گے، تہجد کے لیے کیا اٹھنا ہے، وتر بھی جاتے ہیں۔ تو وقت تو ہم نے ڈسکس کر لیا اس کا، ٹھیک ہے، کہ عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک اس کا وقت ہے۔ نماز چاشت جسے ہم صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں ضاد سے، ٹھیک ہے، والضحیٰ، خوب دن چڑھے کو ضحیٰ کہتے ہیں، جب سورج کی روشنی پھیل چکی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جوڑ کے عوض تم پہ صدقہ واجب ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ انسانی جسم میں 300 سے زائد جوڑ ہیں، ٹھیک ہے، جن کا صدقہ واجب ہے، اور پھر کہا کہ جو سبحان اللہ کہہ دیتا ہے اس نے صدقہ دے دیا، جو اللہ اکبر کہہ دیتا ہے اس نے صدقہ دے دیا، اور اگر تم 2 رکعتیں چاشت کی نماز پڑھ لو تو تم نے اس دن کا صدقہ یعنی اپنے جسم کا صدقہ نکال دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لے، ضحیٰ کی نماز، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہتے ہیں کہ تو نے اول دن میں یہ 4 رکعتیں پڑھ لیں، اب آخر دن میں تجھے کفایت کر جاؤں گا، یعنی سارے دن تیرے معاملات میں سنبھال لوں گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے بلکہ صحیح مسلم کی بھی، کہ اللہ کے رسول نے مجھے 3 وصیتیں کی۔ ایک یہ کہ ہر مہینے 3 روزے رکھنا ایام 20 کے، دوسرا چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنا، اور تیسرا وتر کو اپنی آخری نماز بنانا۔ تو مطلب اس کی فضیلت میں کافی ساری روایات ہیں، ٹھیک۔ حکم کیا اس کا؟ مستحب ہے، یعنی سنت مؤکدہ جسے ہم کہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول چاشت کی نماز جب شروع کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ اب جیسے آپ کا معمول ہو، آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی آتا تھا کہ جب آپ چھوڑتے تھے تو چھوڑتے ہی چلے جاتے تھے تاکہ لوگ جو ہے نا اس کو فرض نہ سمجھیں۔ یہی معاملہ آپ کا نفل روزوں کا بھی تھا۔
تو چاشت کی نماز کا وقت کیا ہے؟ وقت اس کا ہے جب سورج جو ہے وہ ایک نیزے پر ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی ایک نیزہ اتنا بلند ہو جائے سورج. اب نیزے سے مراد مطلب سامنے نظر آ رہا ہو کہ افق سے اتنا لمبا ہے. ہمارے ہاں وہ ہمارے گاؤں میں نا پنڈی گھیب میں ایک بریلوی عالم دین تھے، بہت معروف، بہت اچھے خطیب تھے. وہ عید کی نماز جو ہے وہ لیٹ پڑھایا کرتے تھے. تو مطلب اگر سورج نکل رہا ہے 6 بجے تو وہ کوئی 10 بجے عید کی نماز پڑھا رہے. تو ان کی مسجد کے ساتھ ہی اہل حدیث، تو اہل حدیث ان کو کرٹیسائز کرتے تھے، کہتے تھے بات یہ ہے کہ اصل میں ہمارا نیزہ بہت لمبا ہے. حدیث کو تو ہم مانتے ہیں لیکن ہمارا نیزہ لمبا ہے. تو خیر بات یہ ہے کہ ایک عام جو نیزہ ہوتا ہے، اتنا سورج جو ہے وہ زمین سے بلند ہو جائے تو یہ اس کا ابتدائی وقت ہے. یا آپ اگر ٹائم میں جانا چاہیں تو آپ کہیں کہ جی سورج طلوع ہونے کے 10-15 منٹ بعد سے نماز پڑھی جا سکتی ہے. اچھا ایک رائے یہ بھی ہے کہ اشراق کی نماز یہی ہے. اشراق کی نماز علیحدہ سے کوئی نماز نہیں ہے، صلاۃ الضحیٰ ہی جو ہے یہی رائے پریفرڈ ہے، راجح قول یہی ہے. اگرچہ بعض اہل علم نے اشراق کی نماز کو علیحدہ کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اشراق کی نماز تو ہے 10-15 منٹ بعد، اور چاشت کی نماز ہے سورج طلوع ہونے کے 2-2.5 گھنٹے بعد. ضحیٰ کہتے ہیں نا خوب روشنی کو. لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہی نماز ہے، اس کا اول وقت وہ ہے جو اشراق کا وقت ہے، اور اس کا آخر وقت زوال تک یہ پڑھی جا سکتی ہے، یعنی ظہر کے وقت تک. صلاۃ الاوابین بھی یہی. ہاں 3 نام ہیں، بلکہ ایک روایت میں وضاحت آ گئی. یہ حضرت زید سے ہے، یہ روایت صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اہل قباء کے پاس آئے. قباء مسجد تھی نا، آج بھی ہے. تو وہ وہم یصلون الضحیٰ، وہ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صلاۃ الاوابین اذا رمضت الفصال. اللہ کے رسول نے اس کو صلاۃ الاوابین کہا. یہ مطلب کہنا کہ جی صلاۃ الاوابین، اوابین کہتے ہیں رجوع کرنے والے، بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، مغرب کے بعد اس کا وقت ہے، تو اس کی کوئی روایت نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلاۃ الاوابین یعنی یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں ضحیٰ کی، چاشت کی، اس کا جو وقت ہے وہ کیا ہے؟ اذا رمضت الفصال، اس وقت جب اونٹنی کا وہ بچہ جس کا دودھ چھڑوا دیا گیا ہو، اس کے پاؤں جو ہے وہ جلنے لگے. ڈیزرٹ تھا نا، صحرا تھا نا، مطلب اتنا سورج بلند ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ وہ ریت گرم ہو جائے، یعنی خوب سورج کی روشنی میں جو ہے اس کا اصل وقت بنتا ہے. تعداد رکعات کم از کم اس کی 2 رکعتیں ہیں، جیسے تہجد کی نماز کی بھی کم از کم 2 رکعتیں ہیں. اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں، 3 وتر کے ساتھ 11 ہیں، یا 2 نفل بھی آپ وسلم نے کبھی پڑھے تو 13 ہیں. تو اس کی کم از کم 2 رکعتیں اور زیادہ 8 ہیں صلاۃ الضحیٰ کی. تو صحابہ کرام میں سے بعض 2 رکعتیں پڑھتے تھے، بعض 4 پڑھتے تھے. یہ حضرت حسن بصری سے منقول ہے، وہ تابعین میں سے ہیں. ہاں بہتر یہی ہے، 2 رکعتیں ہی ہیں. نفل نماز میں بہتر یہی ہے 2 رکعتیں، لیکن 4 بھی اکٹھی پڑھ سکتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے؟ نماز استخارہ. اس کی اہمیت کیا ہے؟ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت.
اور اس کا طریقہ کیا ہے جو حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کو کوئی پریشانی ہو یا کوئی کام کرنے کے حوالے سے اس کا کچھ ارادہ بنے تو وہ 2 رکعتیں پڑھے، یعنی نفل نماز، اور پھر یہ دعا کرے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ وہ پھر آگے آپ اس کو گوگل کریں تو آپ کو مل جائے گی۔ کسی بھی وقت میں یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے جا سکتے ہیں استخارہ کے، جو نفل نماز پڑھنے کے اوقات ہیں، جن میں تو ممنوع اوقات ہیں ان میں تو ظاہری بات ہے نہیں پڑھیں گے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ رات سونے سے پہلے پڑھنے، کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، زیادہ بہتر ہے عشاء کے بعد پڑھ لیں کیونکہ وہ تہجد کی بھی کاؤنٹ ہو جائیں گے، تو اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے۔ یہ علیحدہ سے ہیں، یہ علیحدہ سے 2 رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے حدیث میں کیا الفاظ ہیں، فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، یعنی جو عام طور پہ طے رکعتیں ہیں ان سے ہٹ کے 2 رکعتیں پڑھے۔ اور دوسری ایک جو غلط فہمی ہے اس کے بارے میں کہ مطلب سونے سے پہلے لوگ پڑھتے ہیں پھر بڑے اہتمام سے سو جاتے ہیں کہ کوئی بابا جی آ کے خواب میں بتائیں گے، تو وہ بابا جی آ بھی جاتے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ بولنا نہیں ہے اس کے بعد، ہاں تو وہ مشتاق یوسفی نے غالباً لکھا ہے نا کہ غصہ اس پہ نہیں آتا کہ جی لوگ یہ جو جا کے جو ہے وہ درباروں پہ حرکتیں کرتے ہیں، غصہ اس پہ زیادہ ہوتا ہے کہ یہ حرکتیں کرنے کے بعد وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ استخاری کی دعا میں اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کام میرے دنیا، میری آخرت اور میرے معاش، 3 چیزیں، اس اعتبار سے یہ میرے لیے اگر بہتر ہے، 3 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو آپ اس کام میں میرے لیے خیر ڈال دیں اور اس کام کو میری تقدیر بنا دیں اور اس کے راستے میرے لیے آسان کر دیں۔ اور اگر یہ کام میری دنیا یا آخرت یا میری معاش کے لیے بہتر نہیں ہے تو یا اللہ مجھے اس سے دور کر دیں اور اس کو مجھ سے دور کر دیں اور مجھے اس سے پھر کوئی بہتر دے دیں۔ بیسیکلی تو دیکھیں نا، استخارے کا مطلب کیا ہے، خیر طلب کرنا، باب استفعال ہے نا، اس کا خاصہ کیا ہے، باب استفعال کا طلب، جیسے استغفار کا مطلب مغفرت طلب کرنا، تو آپ اللہ سے خیر مانگ رہے ہیں تو وہ تو آپ نے مانگ لی۔ دوسرا یہ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو خواب بھی دکھا دیتے ہیں، انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ خواب تو ہمیں روٹین میں آتے ہیں نا، تو اب جو الٹا سیدھا خواب آتا ہے لوگ کہتے ہیں جی اچھا اب اس میں کوئی استخارے کا اشارہ ہے، اور نہ بھی بن رہا وہ لوگ کھینچتان کے نکال لیتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، مطلب اس طرح سے تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ پریشانی میں جب آپ اس اعتبار سے پریشان ہو کہ آپ کو کیا کرنا ہے، ایک یہ ہے نا کہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے، اور ایک یہ ہے کہ آپ کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں پریشانی میں، کوئی سٹیپ لینا چاہتے ہیں، تو استخارہ بیسیکلی اس سٹیپ میں اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اور استخارے کا جواب یہی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو میرے دل کا رجحان اس طرف کر دے، میرا ذہن جو ہے وہ اس طرف سوچنا شروع کر دے، میرا دل اس طرف مائل ہو جائے، اور اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے تو میرا ذہن بھی اس سے پلٹ جائے، میرا دل بھی اس سے متنفر ہو جائے، دور ہو جائے، تو وہ باہر میں خود ہی ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں گے یا آپ اس سے دور ہو جائیں گے۔ یہی آپ کا استخارہ ہے۔ اور اب تو وہ آن لائن بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں تسبیح پھیرتے ہیں اور کیا ان کو نظر آ جاتا ہے، ایسے یہ تو ساری ڈرامے بازی ہے نا، لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا۔ تو استخارہ وہی ہے جو آپ خود کریں، کیونکہ آپ جتنے اپنے کام کے بارے میں کنسرنڈ ہیں، اپنی پریشانی کے بارے میں، اور تو نہیں نہ ہو سکتا دوسروں سے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اب بچوں کے رشتوں کے معاملات ہیں، والدین کر لیں استخارہ، چلیں وہ ایک ایسا تعلق ہے، لیکن یہ ہے کہ اب میں نے فلاں جو ہے وہ پیر صاحب سے استخارہ کروانا ہے، یہ ایسی چیزیں جن کی کوئی سنت میں دلیل نہیں۔ نماز تسبیح حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، کہ اللہ کے رسول نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ اے چچا جان، کیا میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں، یا میں آپ کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں
کہ جس سے آپ کو 10 طرح کی نیکیاں حاصل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیں. تو یہ اس کی اہمیت ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ کار بتایا. وہ کیا ہے کہ 4 رکعتیں ہیں, ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمات کہنے ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جی ہاں, 4 رکعت نماز ہے, ٹھیک ہے, ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمات کہنے ہیں. کون تھے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 15 مرتبہ حدیث میں کیا الفاظ ہیں کہ جب آپ قرات ختم کر لیں اس وقت, اور 15 مرتبہ پھر جب آپ رکوع میں جائیں, اور 10 مرتبہ جب آپ رکوع میں جائیں, اور 10 مرتبہ جب آپ رکوع سے سر اٹھائیں یعنی قوما کی حالت میں, پھر 10 مرتبہ پہلے سجدے میں, پھر 10 مرتبہ جلسہ میں, پھر 10 مرتبہ دوسرے سجدہ میں, پھر 10 مرتبہ جو جلسہ استراحت ہوتا ہے اس میں. تو یہ 75 ہو گئے ایک رکعت میں. ٹوٹل کیا ہو گئے؟ 300 مرتبہ. تو یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ سکھایا. اور یہ بات کہی کہ اگر آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں تو روزانہ پڑھ لیں. یعنی اس کا وقت کیا ہے؟ روزانہ پڑھ سکتے ہیں تو روزانہ پڑھ لیں, نہیں تو ہر جمعہ کے روز پڑھ لیں, یعنی ہفتے میں 1 مرتبہ, نہیں تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیں, نہیں تو ساری زندگی میں 1 مرتبہ پڑھ لیں. اچھا, اس کے بارے میں اختلاف ہے. صلاۃ و تسبیح کے بارے میں یہ صرف ایک ہی روایت ہے, اور اس روایت کی تصحیح اور تضعیف میں اختلاف ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. جو اہل علم اس کو صحیح مانتے ہیں وہ صلاۃ و تسبیح کے قائل ہیں, جو اس کو ضعیف مانتے ہیں وہ صلاۃ و تسبیح کے قائل نہیں. کچھ علماء نے اس روایت کو صحیح کہا ہے, کچھ نے ضعیف کہا ہے. تو مسئلے میں وسعت ہے, سختی نہیں کرنی چاہیے, جس طرف دل مائل ہو انسان کر لے. پڑھنا چاہتا تھا جی, مطلب کلام ہے, گفتگو اس کے راویوں کے اوپر ہے, جرح کی گئی ہے. غالباً علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے. میرے خیال میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ میرے بعض اساتذہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. تو بعض اہل علم نے کہا ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پڑھی جا سکتی ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو. انفرادی, جماعت تو کسی طرح سے ثابت نہیں ہے نا, انفرادی. اور پھر وہ اسپیکر آن کر کے لوگ پڑھتے ہیں, وہ ٹھیک نہیں. نیکسٹ کیا ہے جی؟ نماز حاجت, صلاۃ الحاجہ جسے ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے, یہ مسند احمد کی روایت ہے, کہ جو شخص وضو کرے, اچھے طریقے سے وضو کرے, پھر 2 رکعتیں پڑھے, اچھے طریقے سے پڑھے, تاکہ اللہ سے جو سوال کرے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں, تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر عطا کرتے ہیں. بھلے جلد دے دیں, بھلے تاخیر سے دے دیں, لیکن دیں گے ضرور. یعنی اہتمام سے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی حاجت پوری کر دیں, اس مقصد سے پڑھنا, تو یہ مسنون ہے, مطلب اس کی گنجائش ہے. تو وقت اس کا وہی ہے جو نفل نماز کا وقت ہے, ممنوع اوقات کے علاوہ. البتہ اس کے لیے ایک دعا ہے, ٹھیک ہے. وہ دعا جو ہے وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے, جس میں الفاظ ہیں نا, اللہم انی اسألک موجبات رحمتک و عزائم مغفرتک, ٹھیک ہے. تو وہ دعا جو ہے وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے, لیکن بطور دعا پڑھی جا سکتی ہے. یہ بات تو ہماری پہلے ہو چکی ہے نا, بطور دعا پڑھی جائے. بلکہ حرمین کے ائمہ کو میں نے دیکھا ہے, بعض اوقات دعائے قنوت میں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ دعا. نماز باجماعت, صلاۃ الجماع. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جماعت کی نماز جو ہے وہ 27 گنا اکیلے کی نماز سے بہتر ہے, متفق علیہ. بعض روایات میں 25 کا لفظ بھی ہے.
کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے یا اپنے بازار میں نماز پڑھتا ہے، جیسے اپنی دکان پہ لوگ پڑھ لیتے ہیں، تو اس نماز سے مسجد کی نماز کا اجر اور ثواب 25 گنا زیادہ ہے۔ اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جب کوئی اچھی طرح سے وضو کر کے نکلتا ہے تو ایک قدم اٹھاتا ہے، یعنی جماعت کی نماز کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف کرتے ہیں، ایک درجہ بلند کرتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد جتنی دیر تک وہ بیٹھا رہتا ہے مسجد میں، فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کر۔ اور جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہے اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو بہرحال جماعت کی نماز کے بہت فضائل ہیں۔ بلکہ یہ بھی مسلم کی روایت ہے کہ ایک نابینا شخص، غالباً ابن ام مکتوم تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس تو کوئی گائیڈ نہیں ہے جو مجھے مسجد لے کے آئے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، تم گھر میں نماز پڑھ لیا کرو۔ لیکن جب وہ واپس ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا اذان کی آواز آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، پھر تو مسجد میں آؤ۔ تو اذان کی نماز آتی ہو، تو اذان کی آواز آتی ہے تو پھر مسجد نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ ہاں، یہ روایت یہ بھی متفقن علیہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر ایک آدمی کو کہوں کہ میری جگہ امامت کروائے، پھر میں ان لوگوں کے پیچھے جاؤں، ٹھیک، اور ان کے گھروں کو جلا دوں، مطلب جو نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں، نماز با جماعت سے۔ نماز جو با جماعت ہے اس کے حکم کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ امام احمد اور امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے، نماز با جماعت فرض ہے، لازم ہے، لیکن وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ اگر اکیلے پڑھی ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ صرف ظاہریہ نے کہا ہے۔ ظاہری اسکول آف تھاٹ میں یہ ہے کہ جس نے اکیلے نماز پڑھی ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، یعنی انہوں نے اس کو لازم جو ہے وہ رکن بنا دیا ایک طرح سے، لیکن عام طور پہ موقف یہی نہیں ہے۔ تو امام احمد اور امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ فرض تو ہے جماعت کی نماز، لیکن اگر اکیلے پڑھ لے گا تو اس کا ایک فرض رہ گیا، نماز اس کی ہو جائے گی۔ جبکہ جمہور کا موقف یہ ہے، عام طور پہ جمہور علماء کا، یعنی حنفی، شافعی، مالکی جو علماء ان میں سے ایک جماعت کا، وہ یہ کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے، جماعت کی نماز سنت موقدہ ہے، فرض نہیں۔ یا بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی فرض کفایہ میں بھی اب ظاہری بات ہے چند لوگ ادا کر لیں تو وہ ادا ہو جاتی ہے، اس اعتبار سے بھی وہ فرض عین تو نہیں رہ جاتی۔ جی اصل میں دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جب مختلف روایات ہم سامنے رکھتے ہیں نا، یہ ایک بڑا کام ہونے والا ہے کہ ایک موضوع سے متعلقہ جتنی روایات ہیں نا سب کو ساتھ رکھا جائے، اس سے بات بڑی کھلتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ روایت اسی طرح سے لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول نے اسی طرح سے یہ بات کہی ہے، لیکن بعض روایات میں جیسے عبداللہ ابن مسعود سے ایک روایت ہے جس میں یہ ہے کہ یہ بات اللہ کے رسول نے جمعہ کی نماز کے بارے میں کہی، بالکل یہی الفاظ ہیں۔ تو اب جب اس کے مختلف متون آتے ہیں نا، ٹیکس اس کے سامنے آتے ہیں، یہ جو گھر جلانے والی بات ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں یہ ہے کہ وہ جمعہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہی کہ جو لوگ اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں یہاں کسی کو کھڑا کروں اور ان کے گھر جا کے جلا دوں۔
اچھا پھر بعض اس کی توجہ یہ کر لیتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو مسجد میں آتا ہی نہیں ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا وہ ایک معنی نکلنے کا مطلب ایک وہ امکان ہوتا ہے، پاسبلٹی ہوتی ہے، کیونکہ روایت میں اس قسم کا انداز نہیں ہے کہ جی جس نے ایک نماز بھی چھوڑ دی جماعت کی تو اس کے ساتھ میں یہ کروں۔ آگے آ رہا ہے، بات آ رہی ہے آگے۔ آگے ہم استثناءات کی طرف آتے ہیں نا نماز با جماعت کی، تو اس میں مزید بات کھلے گی۔ عورتوں کی حاضری، تو جماعت کی نماز میں عورتوں کی حاضری کیا ہے؟ اس کا جواز ہے، صرف احناف کے نزدیک مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں فتنے کا اندیشہ ہے، زمانہ بدل گیا۔ لیکن جمہور کے نزدیک جماعت کی نماز میں عورتوں کی مطلب خاص طور پہ وہ جو اندھیرے کی نمازیں ہیں، اندھیرے سے مراد مغرب، عشاء اور فجر، یعنی ان نمازوں میں عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور پہ مسجد میں حاضر ہوتی تھی، جماعت میں شریک ہوتی تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی لونڈیوں کو یعنی اپنی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو، لیکن انہیں چاہیے کہ جب وہ مسجد کے لیے نکلیں تو خوشبو لگا کے نہ نکلیں۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس عورت نے خوشبو لگائی ہو تو وہ پھر ہمارے ساتھ آ کے مسجد میں نماز نہ پڑھے۔ مطلب کچھ کنڈیشنز لگا دی نا عورتوں کے نکلنے کے لیے، ایک تو یہ کہ اندھیرے کی نماز میں نکلیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح سے نہ نکلیں کہ مردوں کے لیے اٹریکشن کا باعث بنے یا فتنے کا باعث بنے۔ لیکن پھر بھی جواز ہے، جواز۔ اگرچہ صحابہ میں دونوں قسم کے مطلب ہمیں ایٹیچیوڈ ملتے ہیں، بعض صحابہ نے پسند نہیں کیا اور بعض اس پہ بہت اصرار کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے حضرت بلال، حضرت عبداللہ بن عمر نے یہی روایت ان کو سنائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی یہ روایت جو ہے وہ مروی ہے نا کہ اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے مت روکو، تو انہوں نے جواب میں کہا ان کے بیٹے نے میں تو روکوں گا، کیونکہ وہ تو اللہ کے رسول کا زمانہ تھا۔ تو روایت میں ملتا ہے انہوں نے ساری زندگی کلام ہی نہیں کیا اس سے، میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی جو اہلیہ تھی وہ بہت دبنگ خاتون تھی، تو کسی نے ان کی اہلیہ کو کہا کہ آپ کو نہیں پتہ آپ مسجد میں آتی ہیں، حضرت عمر کو یہ پسند نہیں ہے، تو کہنے لگی تم عمر کے کیا لگتے ہو، مگر مجھ سے خود بات کر لینا، مجھ سے خود کیوں نہیں بات کرتے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ وہ آپ سے اس لیے نہیں بات کرتے کہ آپ ان کو یہ روایت سنا دیں گی کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو۔ تو یہ معاملہ تھا، بعض صحابہ پسند کرتے تھے لیکن نص اتنی صریح تھی کہ وہ نہیں روک پاتے تھے۔ بلکہ ایک صحابی غالباً حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو روکا، وہ نہیں رکی، وہ فجر کی نماز میں رستے میں کھڑے ہو گئے، اور جب وہ گھر سے نکلی ان کو چھیڑ کے بھاگ گئے، اور جب وہ نماز پڑھ کے کہنے لگی اللہ اللہ کیا زمانہ آ گیا، اللہ کے رسول کے زمانے میں جاتی تھیں، اب تو زمانہ بڑا خراب ہو گیا، میری توبہ، میں تو نہیں جاؤں گی آئندہ۔ تو یہ تھا دونوں اس میں، لیکن یہ ہے کہ اب مطلب وہ معاملہ نہیں ہے جیسے آپ فتنے کا اندیشہ کہیں نا، رستے پرامن ہیں، ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ مطلب جماعت کی نماز میں نہ ہو، کم از کم جمعہ میں تو ہو نا، جمعہ تو دن کے وقت میں ہوتا ہے، یا عیدین کی نماز کی کتنی تاکید ہے کہ اس میں عورتوں کو نکالو، وہ بھی جو ناپاکی کی حالت میں ان کو بھی نکالو، جس کے بعد دوپٹہ نہیں ہے وہ اپنی سہیلی کا دوپٹہ شیئر کر لے، لیکن وہ نکلے۔ تو وہ یہ ہے کہ تاکید تو ہے نا، نکلے، مطلب جمعہ میں آئے گی، بیٹھے گی، کچھ سنے گی، کچھ ٹیوننگ ہوگی، تو یہی ہے نا۔ تو بالکل ہی مطلب اس کو آپ لا تعلق کر دیں۔ پھر یہ ہے کہ بازار کے بارے میں فتویٰ کوئی نہیں دیا، بازاروں میں ہر روز پہنچی ہوتی ہیں،
دن میں یا رات میں، ٹھیک ہے، ہاں یونیورسٹی میں، کالج میں، ہر جگہ ہر جگہ۔ اب مسجد میں آپ روکیں گے تو پھر کیا بے دینی رواج پائے گی نا۔ یہاں تو اتنا جو ہے وہ آپ کا معاشرہ وہ سالڈ ہو کہ وہ عورت بالکل ہی جیسے گھر کی ہو کے رہ جائے، ویسا تو ہے کوئی نہیں۔ اب صرف مسجد سے روکنا یہ سمجھ نہیں آتا۔ دور کی اور بڑی مسجد میں نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ بھی پریفرڈ ہے، مستحب ہے۔ تو بنو سلمہ تھے، مسجد نبی کے قریب کچھ جگہ خالی ہوئی، تو یہ ایک خاندان تھا، تو انہوں نے چاہا کہ ہم مسجد نبی کے قریب گھر خرید لیں۔ اللہ کے رسول کو پتہ چلا تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ لوگ مسجد نبی کے قریب آنا چاہ رہے ہیں، کہنے لگے اللہ کے رسول ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، وہاں ہی ٹھہرے رہو، تمہارے ایک ایک قدم جو ہے وہ لکھا جاتا ہے جو تم نماز کے لیے اٹھاتے ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک بندہ جب ایک بندے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو وہ اکیلے کی نماز سے بہتر ہے، یعنی 2 کی نماز 1 کی نماز سے بہتر ہے، اور کہا کہ 3 کی نماز 2 سے بہتر ہے، اور جتنے زیادہ لوگ ہوں یہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی جس مسجد میں زیادہ لوگ ہوں وہاں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پیدل چل کے جانا مسجد کے لیے یہ بھی کیا ہے زیادہ افضل ہے، پریفرڈ ہے۔ شمولیت کے لیے تیزی کرنا، یعنی جماعت میں جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں جلدی جلدی وضو کر کے نا دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ جماعت کی نماز کے لیے آؤ تو وقار کے ساتھ آؤ۔ تو ایک مرتبہ یہ شیخین کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے آوازیں سنی، مطلب جیسے لوگ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے نماز کی بات کہا کہ یہ کیسی آوازیں تھیں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نماز کے لیے جلدی کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں ایسے نہیں، جب تم نے آنا ہو نماز کے لیے تو سکون کے ساتھ آؤ، جتنی نماز مل جائے اتنی پڑھ لو، جو رہ جائے اس کو کیا کرو پورا کر لو۔ امام کا نماز کو ہلکا رکھنا یہ بھی مستحب ہے کہ امام کیا کرے جماعت کی نماز ہلکی رکھے، چھوٹی، یعنی اس میں تخفیف کرے، لمبی صورتیں نہ پڑھائے کہ لوگ اس سے تنگ پڑ جائیں، مسجد میں آنا چھوڑ دیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں نماز کو لمبا کروں، لیکن میں پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز کو کیا کرتا ہوں مختصر کر دیتا ہوں۔ تو کسی عذر سے نماز کو مختصر بھی کیا جا سکتا ہے۔ پہلی رکعت کو لمبا کرنا یہ بھی مسنون ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کو اتنا لمبا کرتے تھے کہ اگر ہم میں سے کوئی جنت البقیع، وہ جو قبرستان ہے مسجد نبی کے بالکل ساتھ ہے، جو لوگ وہاں گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا، تو کوئی جنت البقیع میں جاتا اور واپس آ جاتا، وضو وغیرہ بھی کر لیتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہلی رکعت میں ہوتے تھے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا گمان یہ ہے کہ اللہ کے رسول یہ اس لیے کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جماعت میں شریک ہو جائیں، پہلی رکعت ان کو مل جائے۔ تو پہلی رکعت کو لمبا کرنا تاکہ لوگ شامل ہو جائیں، یا جیسے امام کو اندازہ ہو کہ جی لوگ آ رہے ہیں یا وضو کر رہے ہیں تو وہ ایک صورت اور ملا لے، تو یہ پریفرڈ ہے، مستحب ہے۔ امام سے آگے بڑھنا یعنی جماعت کی نماز میں یہ ناپسندیدہ ہے، بلکہ بہت سخت وعید آئی ہے اس پہ۔ سنن کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم میں سے کوئی ایک امام سے پہلے سر اٹھائے تو اس کا سر گدھے کے سر جیسا ہو جائے۔ امام سے آگے نہیں بڑھنا، جب امام سجدہ کرے تو اس کے بعد سجدہ کرو، جب امام سر اٹھائے تو اس کے بعد سر اٹھاؤ۔ 2 افراد کی جماعت، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ یعنی حضرت میمونہ جو ازواج مطہرات میں سے تھی ان کے پاس رات گزاری، تو اللہ کے رسول رات کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو میں بھی کھڑا ہو گیا کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ لوں، تو میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہوا تو اللہ کے رسول نے مجھے پکڑ کے میرے سر سے پکڑ کے مجھے دائیں طرف کھڑا کیا، ٹھیک ہے۔ تو 2 لوگ اگر جماعت کروائیں گے تو مقتدی پیچھے نہیں کھڑا ہوگا بلکہ
دائیں سائڈ پہ کھڑا ہوگا، لیکن یہ بھی نہیں کہ وہ امام سے کچھ تھوڑا پیچھے کھڑا ہو، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ امام کے ساتھ کھڑا ہوگا لیکن دائیں سائڈ پہ، یعنی امام نماز میں پیچھے آ سکتا ہے، مقتدی بن سکتا ہے اگر کوئی ضرورت ہو تو۔ جیسا کہ انہوں نے روایت بیان کی ہے، شیخین کی روایت ہے حضرت سہل بن سعد سے کہ اللہ کے رسول بنو عمر بن عوف کی طرف گئے، ان کے درمیان کوئی جھگڑا وگڑا تھا صلح کروانے کے لیے، تو پیچھے نماز کا وقت ہو گیا، تو اقامت بھی کہی گئی، تو لوگوں نے آ کے حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ نماز کروا دیں، تو حضرت ابوبکر نے کہا نماز کا وقت ہو گیا، چلے میں کروا دے، تو حضرت ابوبکر نے نماز کروانا شروع کر دی۔ اتنے میں اللہ کے رسول آ گئے، اور اللہ کے رسول آ کے صف میں کھڑے ہو گئے، تو لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے جو ہے وہ مطلب اپنی ران پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر کو متوجہ، وہ نماز میں زیادہ متوجہ تھے نا، ان کو تو نہیں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول پیچھے صف میں آ کے کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے اپنی ران پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ جب انہوں نے زیادہ ہاتھ مارے تو پھر حضرت ابوبکر نے کہا کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا، کوئی پریشانی ہے، تو انہوں نے تھوڑا سا التفات کر کے دیکھ لیا، جب اللہ کے رسول کو دیکھا تو حضرت ابوبکر پیچھے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے اشارہ بھی کیا کہ آپ کھڑے رہیں، لیکن حضرت ابوبکر پیچھے آ گئے۔ اللہ کے رسول نے پھر آگے مطلب امام بن کے نماز مکمل کروائی، اور پھر بعد میں کہا کہ ابوبکر میں نے اشارہ بھی کیا تھا، تو کہنے لگے اللہ کے رسول میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ کو میں امامت کرواؤں۔ ایک رکعت پا لینا ضرورت کے تحت ہو سکتا ہے، دیکھیں امام کا وضو ٹوٹ جاتا ہے پھر بھی تو وہ چلا جاتا ہے نا، ہاں مقتدی اس کی جگہ لے لیتا ہے، کوئی ایشو نہیں۔ ایک رکعت پا لینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من ادرک الرکعہ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے ایک رکعت پا لی اس نے نماز پا لی۔ تو بعض اہل علم نے یہاں رکعت سے مراد کیا لی ہے؟ رکوع، کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی۔ نہیں شامل تو ہو جائے، شامل تو ہو جائے، ظاہری بات، ساری رکعتیں دوبارہ پڑھنی پڑیں گی۔ باقی یہ کہ نیت کے اوپر ہے نا، یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ جو جماعت کی نیت سے مسجد میں گیا اور جماعت ہو چکی تھی اس کو ثواب ملتا ہے جماعت کا۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہم سجدے میں ہوں تو سجدے میں چلے جاؤ، لیکن اس کو رکعت شمار نہ کرو۔ اور آگے کیا ہے؟ ومن ادرک الرکعہ، جس نے رکعت پا لی۔ اب اس کانٹیکس میں یہاں رکعت سے مراد رکوع، کہ سجدے کو شمار نہ کرو اور رکوع کو شمار کر لو۔ تو اس کانٹیکس کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کا معنی درست معلوم ہوتا ہے۔ جماعت کے لیے کیا کیا آزار ہیں، یعنی کن کن عذر کی وجہ سے آپ جماعت کی نماز سے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ بارش اور ٹھنڈ، یعنی سخت ٹھنڈ جسے کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مؤذن تھے وہ اذان کہتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اگر رات بہت ٹھنڈی ہوتی تھی یا بارش والی ہوتی تھی تو وہ کیا کہتے تھے؟ صلوا فی رحالکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ شیخین کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں کیا الفاظ ہیں؟ صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ دوسرا کیا ہے؟ کھانا حاضر ہو جائے۔ اب دیکھیں نا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ابھی وہ بات ہو رہی تھی نا کہ کیسے سنت موقدہ کی طرف گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں بھی واضح روایت ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک کے پاس کھانا آ جائے تو بھلے نماز کھڑی ہو چکی ہو، یعنی جماعت کی نماز ہے، وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، بھلے نماز کھڑی ہو چکی ہو لیکن وہ پہلے کیا کرے؟ کھانا کھائے۔ تو اگر وہ فرض ہوتی تو پھر مطلب ان لوگوں کی دلیل ہے، میں نہیں کہہ رہا،
لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ ٹیکنیکلی اگر ہم اس کے لیے فرض کا لفظ نہ بھی استعمال کریں لیکن اسپرٹ اس کی فرض والی ہے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو. ہاں یہ ہے کہ عذر کی وجہ سے اس کے ترک کو معاملہ جو ہے نا اس کو اتنا سیریس نہیں لیا گیا، پھر مطلب اس پہ کوئی وعید نہیں ہے اگر کوئی عذر کی وجہ سے ترک کرتا ہے، بھلے وہ عذر کوئی اس کا دنیاوی عذر ہو. اسی طرح مدافعات الاخبثین، دو چیزوں کا ذکر آیا تھا، یعنی بول و براس. ٹھیک ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ لا صلاۃ بحضرت طعام، مطلب جب کھانا حاضر ہو جائے اس وقت بھی نماز نہیں ہے، ولا ہوا یدافع الاخبثین، اور جب اس کو پیشاب کی یا پخانے کی حاجت محسوس ہو رہی ہے اس وقت بھی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. پہلے جائے واش روم میں اپنی حاجت سے فارغ ہو پھر نماز کے لیے آئے. یعنی یہ نہیں کہی کہ میں پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں، نہیں. لاسٹ کیا ہے، حضرت ابو درداء سے ہے کہ آدمی کے فقیہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اگر اسے کوئی حاجت محسوس ہو رہی ہے تو وہ پہلے اپنی حاجت پوری کر لے پھر نماز ادا کرے، اس حال میں کہ وہ فارغ ہو، یعنی اس کا دل جو ہے وہ فارغ ہو، پوری طرح متوجہ ہو اللہ کی طرف. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.